جی السلام علیکم۔ میرا نام تنویر احمد صدیقی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نیو نارمل کے نام سے۔ میں مختلف موضوعات پر وقتاً فوقتاً روزمرہ کے حالات پر اپنی آراء اور اپنے جذبات شیئر کرتا رہتا ہوں اپنے سامعین سے۔ آج کا روز ان للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو مرحوم ہو گئے اور ہمارا ایک بہت بڑا قومی ہیرو ہم سے جدا ہوا، لیکن مجھے احساس ہے ایک عام ملت کے فرد کی حیثیت سے، قومی فرد کی حیثیت سے، کہ وہ یقیناً اپنے دل میں بہت زیادہ رنجشیں لے کے گئے ہیں ڈاکٹر صاحب، کیونکہ اس ملک میں اپنے آپ کو قومی سطح کا رہنما اور لیڈر کہلانے والے اور عسکری اور سول قیادت خود کو کہنے والے، جس طریقے سے ان کی زندگی میں ان کے جذبات، ان کے احساسات کو مجروح کرتے رہے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے ان کی ذات کو متنازع بنائے رکھا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ عسکری اور سول قیادت کس طرح سے ایک دوسرے سے بڑھ کر ان کی تعریف و توصیف کے ترانے بجا رہے ہیں، اور کس طریقے سے ان کی شان میں زمین و آسمان کے قلابے بھر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخری وقت تک، آخری لمحے تک ان کی ذات کو صرف نظر رکھا، اور کسی بھی سرکاری سطح پر ڈاکٹر صاحب کا نام لینا بھی ایک طرح کا شجر ممنوعہ ٹھہرا۔ مطلب ڈاکٹر صاحب سے منسوب، ان سے منسلک ہر علامت کو مٹانے کی کوشش کی گئی، اور حتیٰ کہ تمام اداروں سے ان کی تصاویر کو بھی جو ہے نا ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ جو لوگوں نے خود اپنے طور پر، اپنی عقیدت کے طور پر، عام لوگوں نے ان کی گو کہ ان کو اپنے دلوں میں زندہ رکھا، اور اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے دفتروں میں ان کی تصاویر کو آویزاں رکھا، لیکن سرکاری سطح پر اس کی اجازت نہیں تھی۔ مطلب کس طریقے سے خود کو قومی رہنما کہلوانے والوں نے مغربی اور سامراجی طاقتوں کے خوف میں یا اپنے ڈالروں کی لالچ میں اور ہوس میں کس طریقے سے ڈاکٹر صاحب کی ذات کا سودا کیا، اور حتیٰ کہ ان کو امریکہ اور دوسرے مغربی طاقتوں کے حوالے کرنے تک کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ تو حامد میر کی سٹوری چل رہی ہے، حامد میر کے کالم کا حوالہ، جس میں انہوں نے ظفر اللہ خان جمالی جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، ان کے تفصل سے بات کی ہے کہ کس طریقے سے ظفر اللہ خان جمالی صاحب نے اس جہاز کو اڑنے نہیں دیا جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو مغربی طاقتوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ مطلب آپ دیکھیے کہ منافقت کا یہ عالم ہے کہ آج جو ہے وہ ہر طریقے سے تعریفیں کی جا رہی ہیں، جبکہ عملی طور پر ان کی زندگی میں ان کو کس طریقے سے ان کی ذات کو متنازع بنایا گیا، اور کس طریقے سے بیرونی پروپیگنڈے میں صرف پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے دشمنوں کو، اور کس طریقے سے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو رول بیک کرنے کی خاطر، اور کس طریقے سے ان کو رسوا کیا گیا، اور قومی نشریاتی اداروں پر ان کی تہذیب کی گئی اور تذلیل کی گئی۔ بہرحال یہ ہماری تاریخ کی تلخ حقیقتیں ہیں، اور اس کا یقیناً جلد یا بدیر سب کو جواب دینا ہوگا۔ اور بھی بہت سارے سانحات ہیں
لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا صدمہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو بہت تذلیل ہوئی ان کی زندگی میں، اور اس طریقے سے ان کو ایک طرح کا قیدی بنا کے رکھا گیا۔ اب یہ اپنے طور پر چاہیں جو بھی کہتے رہیں کہ جی ان کی سیکیورٹی کے لیے ہم نے کیا اور ان کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا، یہ سب بلشٹ ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ نے مغربی طاقتوں کے خوف سے اور ان کی ڈالروں کی لالچ میں یہ سب کچھ کیا، اور اپنی طاقت کے نشے میں یہ سب کچھ کیا، اور ڈاکٹر صاحب کو اسکیپ گوٹ بنا کے رکھا۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ بھارت نے کس طرح سے اپنے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو کس طریقے سے صدر تک کے عہدے پہ پہنچایا اور ان کو ایک قومی اعزازات سے نوازا، لیکن جبکہ ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو مستقل طور پر ان کی کردار کشی کی اور ان کے اوپر ذاتی لالچ کے الزامات لیے اور ان کے اوپر ایمبیزلمنٹ کے اور مختلف قسم کے الزامات لگا کر ان کی ذات پر کیچڑ اچھالتے رہے۔ اس میں ہمارے بہت سارے نامی گرامی نشریاتی ادارے بھی شامل ہیں، اور یقیناً وہ عسکری اور سول قیادت کے لوگ بھی شامل ہیں۔ آپ یقین کریں کہ یہ مطلب ہر سال 26 مئی کو معذرتانہ رویہ اختیار کیے رکھا، اور 28 مئی جو ہے وہ ممنوع تھا کہ ہم 28 مئی کو یوم تکبیر کے طور پر منا سکیں۔ کوئی سرکاری تقریب میں منعقد نہیں ہوتی تھی اور کوئی ریکگنیشن نہیں ہوتی تھی ڈاکٹر صاحب کی خدمات کی، جبکہ ہر سال ڈاکٹر صاحب کو 28 مئی کو ڈاکٹر صاحب کو بلا کر کے ان کے اعزاز میں قومی تقاریب منعقد کی جانی چاہیے تھی۔ حتیٰ کہ تمام علامات کو بھی مسمار کر دیا گیا۔ آپ شاہی پہاڑ جہاں نیوکلیئر دھماکے ہوئے تھے، جہاں ایٹمی دھماکے ہوئے تھے، ان کا ٹیسٹ کیا گیا تھا، اس پہاڑ کی علامات کو بھی مطلب مختلف شہروں میں آپ پہلے تعمیر کیا گیا اور کچھ عرصے کے بعد ان کو مسمار کر دیا گیا کہ کہیں سے ہمارے سامراجی قوتیں اور ہمارے جو ڈالر دینے والے ہمارے ماسٹرز ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ بہرحال یہ ایک تلخ حقیقت ہے اور اس کا جواب دہی سب کو کرنی ہوگی، لیکن اصل جو افسوس اور دکھ کی بات ہے وہ ان لوگوں کی منافقت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ جو آپ یہ دیکھیں کہ آج ان کے مرتے ہی یہ ایک دوسرے پہ سبقت لے جا رہے ہیں اور نمبر ٹانکنے کی کوشش کریں کہ یہ ہمارا قومی ہیرو ہے۔ جب ان کا دم تھا تو وہ قومی ہیرو نہیں تھے، ان کا نام لینا بھی جو ہے وہ ممنوع تھا، اور جیسے ہی ان کا دم نکلا ہے تو یہ لوگ سب اس کو قومی ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، دیر آئے درست آئے، یہ بھی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اگر ان کی زندگی میں ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا جاتا، ان کی زندگی میں اس کا اعتراف کیا جاتا، اور وہ یہ ایک قومی ہیرو کا عزم لے کے اور ایک قومی ہیرو کے طور پر ان کی رحلت ہوتی، تو وہ یقیناً پاکستان کے قوم کے لیے فخر کی بات ہوتی، نہ کہ اب ان کے مرتے ہی ان کا جنازہ کندھوں پہ اٹھا کر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ قومی ہیرو کا جنازہ ہم اٹھا رہے ہیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے۔ بہرحال خداوند کریم ڈاکٹر صاحب کی روح کو ایصال ثواب پہنچائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو ڈاکٹر صاحب موجودہ حکمرانوں اور قومی سطح کے جو لیڈران ہیں، عسکری اور سول قیادت ہے، ان کی طرف سے جو اپنے دل میں رنج و ملال لے کر گئے ہیں، اللہ اس کے صدقے ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرمائے، اور جو ڈاکٹر صاحب کا عزم تھا اس ملک کو ڈیٹرنس بنانے کا، اپنے دشمنوں کی نظروں میں ناقابل تسخیر طاقت بنانے کا، وہ ان کا عزم پورا ہو اور یہ قوم ملک دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا رہے۔